بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2081 ہے اور آج سورۃ الحدید کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تنفقو کہ تم خرچ نہ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی میراث، لا یستوی برابر نہیں، منکم تم میں سے، من وہ جس نے انفقہ خرچ کیا، من قبل الفتح فتح سے پہلے، وقاتلا اور لڑائی کی، اولئک یہ لوگ، اعظم زیادہ عظیم ہیں، درجتاً درجے میں، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے انفقوا خرچ کیا، من بعد اس کے بعد، وقاتلوا اور لڑائی کی، وکلن اور ہر ایک سے، وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، الحسنى نیک جزا کا، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب خبردار ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہارے لیے کون سی جگہ ہے، کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ساری میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے مکے کی فتح سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی، وہ بعد والوں کے برابر نہیں ہیں، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے لیے کون سی وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ ہی کی ہے۔ دوسری بات، تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی لڑی، وہ بعد والوں کے برابر نہیں۔ تیسری بات، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہوئے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور لڑائی لڑی۔ چوتھی بات، یوں اللہ نے بھلائی کا وعدہ ان سب سے کر رکھا ہے۔ پانچویں بات، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، جو مال ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، تم اس مال کو ہمارے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، باز پرس کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے مال کو خرچ نہیں کرتے؟ جب ہم نے تمہیں مال دیا ہے تو کیا جب تم ہمارے حکم کو برضا و رغبت مان لو گے تو کیا ہم اس مال سے بڑھ کر مال عطا نہیں کر سکتے؟ حالانکہ تمہیں پتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارا ہے، اور سارا رزق لوگوں میں ہم ہی تقسیم کرتے ہیں، لہذا ہمارے حکم پر عمل کرنے میں فقر و محتاجی کا خوف مت کرو۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کے پیچھے اس کے بدلے میں دوسری چیز عطا کرے گا اللہ، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ اگر ہم تمہیں محتاج کرنا ہی چاہیں تو تم کتنا بھی مال جمع کر کے رکھ لو، ہم ایک لمحے میں اسے برباد کر کے تمہیں محتاج بنا سکتے ہیں۔ اس لیے دل کی رضامندی سے خرچ کرو، اور ہاں، جو کچھ بھی تم ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ ہمارے پاس تمہیں کئی گنا بڑا ہوا ملے گا، کہ جب تم اس دنیا کو چھوڑ کر ہمارے پاس آؤ گے تو تمہیں وہ خرچ کیا ہوا مال نیکیوں کی شکل میں دیا جائے گا۔ یہ دنیا کا مال تو کسی بھی طرح ختم ہو جائے گا، لیکن جو تم آخرت کے لیے جمع کرو گے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہی ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 96 جن لوگوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خرچ کیا، ان کی دو قسمیں تھیں، ایک تو ان صحابہ کی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جبکہ وہ بہت کٹھن زمانہ تھا اور زمانے میں خرچ کرنا یقیناً زیادہ فضیلت والا تھا بمقابل اس زمانے کے جو فتح مکہ کے بعد کا تھا، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں میں فراوانی بہت تھی، اس لیے اس وقت خرچ کرنا اتنا دشوار نہیں تھا۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور اس کے راستے میں اپنی جان بھی لگا دی تو ایسے لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے بہت اونچا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یہاں پر فرق صرف درجے کا ہے، ورنہ ثواب تو دونوں جماعتوں کو ملے گا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اپنی جان اور مال لگایا انہیں بھی، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جان اور مال خرچ کیا انہیں بھی، اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو تو تم ان صحابہ کے مٹھی بھر اور آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے مد کو، یعنی مٹھی پر جو ہے جو انہوں نے خرچ کی ہے اس کے برابر بھی تمہارا زندگی بھر کا خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تو ہر ان اعمال کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تو جس کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا وہ درجے میں اتنا ہی اونچا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔